बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन खबरें हैं जी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इस वक्त क्या हो रहा है और रावलपिंडी में क्या हो रहा है, ये दो तीन चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। मामलात काफ़ी बिगड़े हुए हैं और बिगड़े हुए इसलिए हैं कि इम्पोर्टेड कंपनी को अब सपोर्ट मिलना शायद ख़त्म हो गई है और मज़ीद भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि सिस्टम जो है वो रिएक्ट कर रहा है। पाकिस्तान का जो सिस्टम है, पाकिस्तान का एक सॉफ्टवेयर है और पाकिस्तान का सॉफ्टवेयर बड़ा मजबूत और तगड़ा सॉफ्टवेयर है। ये जब भी इसमें कोई एंटी पाकिस्तान वायरस आता है, वो फौरी तौर पे एक ख़ुदकार निज़ाम है। पाकिस्तान के रियासती ढांचा जो है, रियासती ढांचा, पाकिस्तान का रियासती ढांचा जो है उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें ख़ुदकार निज़ाम है, वो ख़ुद ब खुद एक्टिव हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे एक पाकिस्तान की मुल्कों की जोग्राफियाई हदूद होती है और उसमें फ़िज़ाई हदूद भी होती है, ज़मीनी हदूद भी होती है। तो ज़ाहिर है ज़मीनों में तो ग्राउंड फोर्स मौजूद होती है और बाउंड्रीज़ पे, इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ पे, जैसे हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ पे मौजूद है। हमारे पाक फ़ौज के जवान जो हैं चप्पे चप्पे पे अपनी क्या कहना चाहिए, अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं और आँखों में आँखें डालकर दुश्मन के साथ नबर्द आज़मा है। लाइन ऑफ कंट्रोल हो, इंटरनेशनल बॉर्डर हो, वर्किंग बाउंड्री हो, खा वो ईस्टर्न बॉर्डर है, वेस्टर्न बॉर्डर है और ईरान के साथ बॉर्डर है, अफ़गानिस्तान के साथ है, सारे इन शॉर्ट ये हर तरह का। तो वहाँ पे हमें नज़र आता है कि पाक फ़ौज का जवान खड़ा है और वो आंखों में आंखें डालकर मुसल्लह है। अगर कोई भी एक इंच भी कोई पाकिस्तान की हदूद में आने की कोशिश करता है तो उसके बाद फिर लड़ाई होती है और लड़ाई में अपनी जानें भी कुर्बान की जाती हैं और अगलों की जानें ली भी जाती हैं, दुश्मन की जान भी ली जाती है। तो ये तो है विजिबल सिस्टम, विजिबल है, नज़र आ रहा है सबको कि जनाब ये चीज़ हो रही है। तो इसलिए हम देखते रहते हैं और दुश्मन को सबक भी सिखाते रहते हैं। दूसरा है इनविजिबल सिस्टम है, और इनविजिबल सिस्टम में क्या होता है, इनविजिबल में जो नज़र नहीं आता और वो ज़्यादा ख़तरनाक और ज़्यादा अलर्ट होता है। इसको एक अर्ली वार्निंग सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, अर्ली वार्निंग सिस्टम ख़ास तौर पे हमने वो देखे हैं, पाक फ़िज़ाइया के देखे हैं, पाक बहरिया के भी ये सिस्टम देखे हैं। तो पानी में तो ज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा, तो वहाँ पे भी अर्ली वार्निंग सिस्टम है और हज़ारों फुट की बुलंदी पे, हज़ारों मील की, बल्कि हज़ारों किलोमीटर कहना चाहिए, ऊपर फ़िज़ाई हदूद है, वो हमें नज़र नहीं आ रहा होता और लिहाजा वहाँ पे भी हमारे अर्ली वार्निंग सिस्टम लगे हुए हैं। जदीद तरीन रडार सिस्टम है, वो पता चल जाता है और करीब तो बहुत दूर की बात है, जैसे ही कोई आने की कोशिश करता है वहाँ से पता चल जाता है। वो सिस्टम बता रहे हैं और वो सिस्टम बंद कमरों में मौजूद हैं, वो देख रहे होते हैं, माइन्यूटली देख रहे होते हैं, मॉनिटरिंग हो रही होती है और वहाँ से वो बाकी हमारे पाक फ़िज़ाइया के एक्सपर्ट्स, पाक बहरिया के एक्सपर्ट्स ड्राइंग रूम कह रहा हूँ, अपने कंट्रोल रूम में बैठे हैं, वो सारी चीज़ें देख रहे होते हैं और वो फिर फ़ौरन इन्फॉर्म करते हैं कि जनाब इस तरफ से दुश्मन कोई हरकत कर रहा है। तो ये एक अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है, रडार सिस्टम, ये सारी चीज़ें मैं सादा ज़ुबानों में बता रहा हूँ आपको। तो ये हो रहा है। अब इसी तरीके से रियासत के अंदर भी जब आप पाकिस्तान का सॉफ्टवेयर की बात करें, पाकिस्तान का सॉफ्टवेयर बड़ा मजबूत है और इसमें ठीक है, वो हल्के फुल्के वायरस जो हैं वो आते हैं, हमले भी किए जाते हैं, पाकिस्तान के सॉफ्टवेयर पे हमले किए जाते हैं और उसको ब्रीच करने की कोशिश की जाती है, तोड़ने की कोशिश की जाती है और कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद कोई इंक्रोचमेंट हो गई है। तो लेकिन इसके मुख्तलिफ लेयर्स हैं, मुख्तलिफ हैं। तो जैसे ही वो ख़तरनाक लेयर की तरफ कोई भी बढ़ता है, तो वो प्राइवेट है, गैर प्राइवेट है, सरकारी है, गैर सरकारी है, पॉलिटिकल है, नॉन पॉलिटिकल है, तो वो अज़ खुद सिस्टम जो है वो आ जाता है जी, उसमें वो क्या ना लाइट्स ऑन होना शुरू हो जाती हैं और फ़ौरन सिस्टम अज़ खुद काम शुरू कर देता है। तो इसलिए एक तो बात तसल्ली रखें कि पाकिस्तान का जो सॉफ्टवेयर है, पाकिस्तान का जो रियासती ढांचा है, वो इतना मजबूत है कि बफ़ज़ल खुदा सिर्फ़ एक हम पे हमला हुआ और वो उस वक्त हम चूँकि बहुत क्या कहना चाहिए, नामौलूद थे, यूँ कहना चाहिए, 71 में वो एक हमला हुआ और उस वक्त तक हम मजबूत नहीं थे। हम अपने आप को क्या कहना चाहिए, अभी
کسی سیاسی سفر کی سیاسی مضبوطی نہیں تھی، ریاستی مضبوطی نہیں تھی، انتظامی ڈھانچہ، تو یہ بات ہو رہی تھی۔ لیکن 71 کے بعد ہم نے اپنے آپ کو کافی، ہمارے اداروں نے، ریاستی اداروں نے، پاکستان کی ریاست نے اپنے آپ کو بہت تگڑا کیا ہے۔ اس کے بعد ہی ہم جوہری قوت بنے ہیں۔ تو لہٰذا اب اس کے بعد کوئی بہت بڑا کہ چھوٹا بریچ بھی نہیں ہوا، اور کوئی بھی پاکستان کے سافٹ ویئر کو ڈیمیج نہیں کر سکا، اور جس نے پاکستان کے سافٹ ویئر کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی وہ خود ڈیمیج ہو گیا اور فنا ہو گیا۔ اس میں خواہ پولیٹیکل ہیں خواہ نان پولیٹیکل ہیں، وہ پرائیویٹ ہیں غیر پرائیویٹ ہیں، اس میں جوڈیشری کے ہیں یا جرنلسٹ ہیں، جو بھی اس میں گھستا ہے یا گھسنے کی کوشش کرتا ہے فنا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہرحال یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، انسان، ظاہر ہے ہم انسان ہیں، اور ریاستیں جو ہم انسان ہی چلاتے ہیں، اور ہیومن نیچر ہے، اس میں کہیں نہ کہیں گڑبڑ بھی ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ میں آپ کو اب اس میں یہ ساری تمہید جو باندھنے کی، میں مزید بھی کسی وقت بتاؤں گا کہ یہ ساری گفتگو، تو لہٰذا ایک تو بات تسلی رکھیے کہ یہ جو امپورٹڈ کمپنی کو سسٹم سپورٹ نہیں کر رہا، سسٹم بالکل، کیونکہ جب آپ کو پتہ چل جائے نا کہ بنیاد میں ایک حد تک آپ اعتبار کر سکتے ہیں کسی پہ بھی، لیکن جب اعتبار کرنے کے بعد جب ان کو موقع ملتا ہے تو اس کے بعد تو پھر پیچھے کچھ نہیں رہ جاتا۔ اب کیا ہے جی، یہ سب کچھ آیا تو ان کی پریورٹیز ذرا سنیے، کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا۔ نجم سیٹھی صاحب آج کل بڑے متحرک ہوئے ہیں، بہت زیادہ زہر اگل رہے ہیں۔ ان کے زہر اگلنے کی وجہ کیا ہے، اور وہ کہاں سے یہ سب کچھ کیا کہنا چاہیے، یہ ہو رہے ہیں، کیا کہنا چاہیے ان کو، استفادہ کہاں سے کر رہے ہیں، اور یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، کیوں اتنا زہر اگل رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے، کیوں اتنے فرسٹریٹڈ ہیں، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اسی لیے میں یہ ساری گفتگو کر رہا ہوں۔ ہوا یہ کہ آ گئے، اقتدار مل گیا، تحریک عدم اعتماد ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن اس کے بعد جو چیز تھی کہ آگے بڑھنا تھا، لیکن ان کی پرائورٹی جو ہے وہ ملک کہیں بھی نظر نہیں آ رہا۔ ملک کی معیشت کوئی پرائورٹی نہیں ہے، اس پورے کے پوری کمپنی کی پرائورٹی کیا ہے؟ پرائورٹی یہ ہے کہ ڈاکٹر رضوان وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اور پرائورٹی کیا ہے؟ دوسرے افسر ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، دل کا دورہ۔ پرائورٹی کیا ہے کہ اپلیکیشن دے دی کہ جناب ہم مقدمات کو نہیں چلانا چاہتے۔ یہ ترجیحات ہیں، اور باقی ترجیحات کیا ہیں؟ نیب کے جو ریفرنس ہیں ان کو کیسے کرنا ہے، جو ایف آئی اے کے باقی مقدمات ہیں ان کو کیسے کرنا ہے، حدیبیہ 2 کیسے لینا ہے، پاسپورٹ کیسے حاصل کرنے ہیں، پاسپورٹ تقسیم ہو رہے ہیں۔ یہ تھا ایک سارا کچھ، یہ پرائورٹیز ہیں۔ پرائورٹیز پاکستان نہیں ہے۔ پھر پوری کی پوری جو ڈیجورے گورنمنٹ ہے وہ ساری کی ساری ڈیفیکٹو کے پاس چلی گئی، 3 دن وہاں لگا لیے۔ ڈالر کہاں جا رہا ہے، اسٹاک ایکسچینج کہاں جا رہا ہے، معیشت کہاں جا رہی ہے، زر مبادلہ کہاں جا رہے ہیں، قومی مسائل کیا ہیں، قومی ایشوز کیا ہیں، عوام کے مسائل کیا ہیں، زیرو انٹرسٹ، زیرو، اور آرام سے بیٹھے ہیں، اور بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ وہی کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ جو ہمارے خلاف وہ چارج فریم چارج ہونا ہے اس کا کیا بنے گا، تو چارج فریم ہونا ہے اس کا کیا بنے گا۔ یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں اس پہ کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا پھر کیا ہوا؟ کابینہ کا پہلا فیصلہ کہ وہ ٹریڈ منسٹر جو ہے بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات، یہ پہلا کابینہ نے پہلا بڑا فیصلہ کیا۔ آپ اندازہ کریں، عوام کو ریلیف دینے کی کوئی بات کی جاتی، کوئی بجٹ کی بات کی جاتی، پاکستان کو کرائسس سے نکالنے کی بات کی جاتی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ پہلا فیصلہ ہوا بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات، اور ٹریڈ منسٹر کی منظوری دے دی گئی۔ اس پہ فارن آفس جو ہے وہ ریئیکٹ کر رہا ہے، ریاستی مشینری ریئیکٹ کر رہی ہے، پورے کا پورا کہ جناب یہ کیا ہو گیا ہے۔ 5 اگست 2019 کے اقدامات، کشمیر میں کیا صورتحال ہے، مختلف فورمز پہ ہمارے خلاف انہوں نے ایف آئی آرز کٹوائی ہوئی ہیں، فیٹف ہے، یہ سارا کچھ ہے۔ پاکستان کو وہ دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہماری پرائورٹی کیا ہے؟ ہماری پرائورٹی ہے بھارت کے ساتھ غیر مشروط تجارت۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں۔ تو یہ ساری چیزیں جب سامنے، ابھی تو میں نے چند ایک بتائی ہیں، چند ایک جو ظاہری ہیں، باطنی ابھی نہیں بتائیں، ٹھیک ہے نا، وہ جب وہ اور بھی ہیں۔
اس لیے سسٹم ریئیکٹ کر رہا ہے کہ ان کا ایجنڈا بھائی یہ لوکل نہیں ہے، یہ واقعی امپورٹڈ ایجنڈا ہے، اور آگے اور ابھی ایک اور دو اگلے انشاءاللہ 2-1 دنوں میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں گا کیوں اتنا سسٹم ریئیکٹ کر رہا ہے۔ تو نجم سیٹھی صاحب کی گفتگو میں سن رہا تھا، تو وہ ایسی بے ہنگم گفتگو کر رہے ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ فرسٹریشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور ظاہر ہے وہ پی سی بی کی تو تھی مسئلہ ہی تھا، لگتا ہے وہ تو ایک معمولی سا کام تھا، وہ ایک معمولی ہدف تھا، ہدف بہت زیادہ ہیں، اہداف جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑے بڑے اہداف مقرر کیے ہوئے تھے، ان تک پہنچنا تھا لیکن نہیں پہنچ پا رہے۔ بہرحال جو ان کی گفتگو سنی ہے، میں نے ٹویٹ بھی کر دی ہے، وہ ساری گفتگو سنیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ ایک چارج شیٹ کر رہے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ پہ، اور باقاعدہ طور پہ، اور وہ ایسی خطرناک باتیں کر رہے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، اور وہ میں نے ٹویٹ کیا، اس کو دیکھ بھی لیں گے، ٹویٹر اکاؤنٹ بھی اس میں جو ہماری ہے ڈسپلے میں آتا ہے، تو کیونکہ وہ کاپی رائٹس کا ایشو ہوتا ہے، یہاں پہ ہم دکھا نہیں سکتے، اس لیے وہ آپ جائیں گے ٹویٹ پہ تو وہ بھی دیکھ لیجیے گا، اور اس سے آپ سن کے اندازہ ہو جائے گا۔ تو میں صرف یہ کہتا ہوں ہمارے مقتدر اداروں سے اور ہماری ریاستی مشینری سے کہ جناب یہ ہے وہ خبث باطن جو کسی بھی صورت میں ختم نہیں ہو سکتا، اس نے ظاہر ہونا ہی ہونا ہے۔ اس لیے آپ جو نیچرل الائز ہیں، پاکستان کے عوام آپ کے فطری اتحادی ہیں اور کوئی نہیں ہے، اور پاکستان کے عوام کیا سوچ رہے ہیں ہمیں بھی وہی سوچنا چاہیے، ریاست کو بھی وہی سوچنا چاہیے، اور ریاست کے عوام اس وقت بہت اچھا سوچ رہے ہیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ کچھ نہیں کہہ رہے، وہ قومی نغمے گا رہے ہیں اور قومی ترانے بجا رہے ہیں، یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، جبکہ دوسری طرف سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کی مختلف تشریحات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہ فیصلہ ہی ہے اور وہ حکم ہے۔ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ مزید کتنا تگڑا ہو کے آتا ہے۔ تو سپریم کورٹ نے ایک جو تھا 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب بہت کچھ جو ان کی طرف اشارے ہو رہے تھے، تو کافی حد تک نہیں بلکہ کچھ حد تک میں کہوں گا ڈائریکشن پکڑی ہے صحیح سمت پہ۔ ابھی اور کلیئرٹی کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ آنا ہے، لاؤڈلی آنا ہے تمام اداروں کو کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہیں، پاکستان کے سافٹ ویئر کے ساتھ ہیں، اور پاکستان کے سافٹ ویئر میں کوئی بھی وائرس جو ہے وہ انٹر نہیں ہو سکتا۔ پاکستان زندہ باد، اور پاکستان انشاءاللہ زندہ باد ہی ہوگا، شاد رہے گا، آباد رہے گا۔ تو یہی گزارشات کرنی تھی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔